بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اسلام نے جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، بے برکتی اور رزق کی تنگی لانے والے جانوروں کے بارے میں بتایا ہے، جبکہ دوسری طرف اسلام ہمیں ایسے جانوروں کے بارے میں بھی بتاتا ہے جو کہ برکت والے ہیں، اور گھر میں ان جانوروں کو رکھنے سے گھر میں دولت اور رزق آنے لگتا ہے۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں 4 ایسے جانوروں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ بے حد برکت والے ہیں، اور جن کو اگر آپ اپنے گھر میں رکھتے ہیں تو آپ کے گھر میں برکت پڑتی ہے اور دولت اور پیسہ آنے لگتا ہے۔ یہ جانور کون سے ہیں اور ان میں کون کون سی نشانیاں پائی جاتی ہیں، ان کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں اور نوٹیفیکیشن کو آل پہ سلیکٹ کر لیجیے گا۔ ناظرین، نمبر 1، مرغا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب بھی مرغے کی اذان سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ مرغا فرشتے کو دیکھ کر اذان دیتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، حضور پاک کے اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مرغا فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، اور مرغا فرشتوں کو دیکھنے کے بعد ہی اذان دیتا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اگر مرغا صبح صبح یعنی جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اس وقت اذان دیتا ہے تو مرغے کی یہ اذان بہت زیادہ مبارک ہوتی ہے، کیونکہ مرغے کی اذان رزق کے فرشتوں کو دیکھ کر دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ صبح کے وقت سب سے پہلے رزق کے فرشتے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں، اور اگر ایسے میں گھر والے ایک چھوٹا سا عمل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد گھر میں اتنی دولت، اتنا پیسہ آئے گا کہ گھر والوں کو سمجھ نہیں لگے گی کہ اتنی دولت کو رکھیں کہاں اور اس کا کیا کریں۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ نے بھی گھر میں مرغا رکھا ہوا ہے اور آپ کا مرغا صبح صبح یعنی جب سورج نکل رہا ہو اس وقت اذان دیتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 33 بار آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر، یعنی آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر 33 بار۔ سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر پڑھنے کے بعد آخر میں پھر سے آپ نے ایک بار درود شریف پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد رزق کے لیے، رزق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ بس آپ نے اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھنا ہے، پھر دیکھیں آپ کی رزق، دولت کے مسائل کیسے دور ہوتے ہیں اور کیسے آپ کے گھر میں دولت، رزق کا انبار لگ جاتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ صرف سفید مرغ ہی فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، لیکن اصل میں تمام ہی مرغ، پھر چاہے ان کا رنگ کوئی سا بھی ہو اور کسی بھی نسل سے ان کا تعلق ہو، تمام ہی مرغ فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کا مرغا بے وقت اذان نہیں دینا شروع ہو جاتا تو یہ ایک نشانی ہو سکتی ہے کہ خدا نخواستہ آپ کے گھر میں کوئی مصیبت یا پریشانی آنے والی ہے۔ اسی طرح میں آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مصیبت اور پریشانی سے محفوظ رکھے۔ اس لیے پیارے بہن بھائی، پھر چاہے آپ دولت مند ہونا چاہتے ہیں یا آنے والی مصیبت اور پریشانی کے بارے میں پہلے سے ہی جان کر اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں دعائیں کر کر کے اس کو ٹالنا چاہتے ہیں، تو اپنے گھر میں ایک عدد مرغا ضرور پالیں۔ ناظرین، نمبر 2، بلی۔ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلیاں بہت زیادہ پسند تھی، یہاں تک کہ آپ کے گھر میں ایک بلی آیا کرتی تھی۔ جب بھی وہ بلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آتی تو آپ پانی کا برتن اس لیے اونڈھا کر دیتے تھے کہ وہ بلی پانی پیے اور اپنی پیاس بجھا لے۔ پیارے بہن بھائیو، اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے بلی بہت ہی برکت والا جانور ہے۔ بلی کے مقام کا اندازہ لگانے کے لیے یہ مثال کافی ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود جو دعا کرتا ہے وہ دعا سیدھی اللہ تک نہیں جاتی، بلکہ کسی نہ کسی آسمان پر رک جاتی ہے، لیکن بلی جس کے لیے بھی دعا کرتی ہے، بلی کی دعا
کسی آسمان پر نہیں رکتی، بلکہ بلی کی دعا سیدھا اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہے، اور اسی طرح بلی کی بد دعا بھی کسی آسمان پہ نہیں رکتی، سیدھا اللہ تک پہنچتی ہے۔ اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ کبھی بھی بلی کی بد دعا نہیں لینی چاہیے، کیونکہ بلی جس کو بد دعا دے دے سمجھو اس کی بربادی پکی ہے۔ پیارے بہن بھائیو، اس لیے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں دولت آئے، پیسہ آئے، برکت ہو، تو کوشش کریں کہ بلیوں سے پیار کریں، اور اگر ہو سکے تو ان کو کھانے پینے کے لیے بھی کچھ ڈال دیا کریں۔ ناظرین، نمبر 3، ہرا طوطا۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ ہرے رنگ اسلام کی عکاسی کرتا ہے، اور ہرے رنگ میں بہت زیادہ برکت بھی ہوتی ہے۔ ہرے طوطے میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ ہرا طوطا پھر جس گھر میں بھی موجود ہو، اس گھر پر کسی بھی قسم کا کالا جادو یا سپلی علم نہیں چل سکتا۔ نمبر 4، بکری۔ قرآن اور حدیث میں بکری کے دودھ کا ذکر ملتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کے دودھ کو بہت شوق سے نوش فرمایا کرتے تھے، اور بکری کے دودھ کا شمار سنت غذاؤں میں ہوتا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بکری میں بہت ہی زیادہ برکت رکھی ہے، بکری کے دودھ میں نور ہوتا ہے، اور جو شخص بھی بکری کے بارے میں یہ سوچ کر کے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، بکری کو اپنے گھر میں رکھ لیتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ شخص کبھی محتاج ہو جائے۔ تو ناظرین، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو کمنٹ میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیے گا، اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں۔ اس ویڈیو کو تمام ہی سوشل نیٹ ورک پر اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔